ایک ہلکی سی خطا اور اس کی پاداش میں جنتی لباس اتر گیا اور وہ جنت سے اس دنیا کی طرف اتار دیے گئے، بھیج دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام کو ایک نصیحت کی تھی کہ اے آدم، ہم دنیا میں تمہیں بھیج تو رہے ہیں، لیکن ادھر بھی تمہیں ہمارے نیم اور ہمارے قانون کو ماننا پڑے گا۔ آدم اور حوا دونوں کو اس دنیا میں بھیجا اور دونوں کو متنبہ کر دیا کہ اب تم دونوں سے جو نسل چلے گی، اس نسل انسانی کے پاس ہمارے پیغمبر آئیں گے، ہمارا راستہ بتائیں گے، ہمارے احکام آئیں گے۔ یہ ایک وارننگ دی گئی، ایک چانس دیا گیا، ایک موقع دیا گیا۔ اے آدم اور اے حوا، جنت میں شجر ممنوعہ کھانے کی پاداش میں چاہوں تو تم دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہوں، لیکن نہیں، ایک چانس دے رہا ہوں تمہیں، دنیا میں جاؤ۔ جنت میں میرا ایک قانون تھا، کھاؤ پیو، فلا تقرب هذه الشجرہ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن تم نے میرے اس قانون کو توڑ دیا، اب دوبارہ تمہارے اوپر قانون نافذ ہوں گے، تمہاری نسل کے پاس ہمارے پیغمبر جائیں گے، اور شیطان بھی تمہارا پیچھا کرے گا۔ جیسے ادھر تمہیں بہکایا ہے، دنیا میں بھی تمہارا پیچھا کرے گا۔ اسی شیطان کو ہم پھر تمہارے پیچھے لگا رہے ہیں، اور ایک لاسٹ موقع دے رہے ہیں۔ اگر دنیا میں جانے کے بعد تم نے اور تمہاری نسل نے، تم نے اور تمہاری اولاد نے اگر میری باتوں کو ایکسیپٹ کر لیا، میرے طریقے پر چلے اور شیطان کا وروධ کیا، شیطان کی مخالفت کی، تو ہم تمہیں وہی مقام پھر دے دیں گے جس مقام سے ہم تمہیں نکال رہے ہیں، یعنی دوبارہ جنت میں ہم داخل کر دیں گے۔ اور یاد رکھنا، اگر دنیا میں جانے کے بعد بھی تم دوبارہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس کے چنگل میں آ گئے اور اس کا شکار ہو گئے اور اس کی بات کو مان کر ہمارے اور ہمارے نبیوں کی بات کو اگر ٹھکرا دیا، تو یاد رکھنا تمہیں جنت بھی نہیں ملے گی، یاد رکھنا تمہیں جنت بھی نہیں ملے گی، اور یاد رکھنا دنیا میں بھی تم ہمیشہ نہیں رہ پاؤ گے، بلکہ تمہارا ایک دوسرا ٹھکانہ ہوگا۔ بھائی لگتا ہے آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہے نہیں، ہم بیکار یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ مائک تو ٹھیک بول رہا ہے، دکھ رہا ہے، اتنی تیز آواز آ رہی ہے۔ تو تمہیں دنیا میں بھی نہیں رہنا ہے، اور آخرت میں بھی کھویا ہوا مقام جس کو تم نے کھویا ہے، جنت، وہ تمہیں نہیں ملے گی، بلکہ ایک دوسرے مقام پر ڈال دیا جائے گا جس کو ہم جہنم کہتے ہیں، دوزخ کہتے ہیں، جس کو ہم عذاب علیم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اس وقت سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، ان تمام نبیوں کا دین ایک ہی تھا، اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، اللہ نے جو دین اتارا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اسلام۔ نبی بہت آئے، لیکن ان نبیوں کو بھی اسلام ہی دے کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ کے دین بہت سے نہیں ہیں، اللہ نے جو دھرم اتارا، جو دین اتارا، وہ ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام۔
آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک سب نبیوں کا دین اسلام. ہوا، پانی، بارش، سورج کی روشنی، یہ اس وقت بھی تھی جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے. ان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انتظام اس دنیا میں کر دیا. لیکن تعجب ہے، پانی سب کا ایک رہا، بارش سب کے لیے ایک رہی، سورج کی روشنی سب کے لیے ایک رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دھرم جو ایک تھا وہ لوگوں نے ایک نہیں رکھا، اس میں چینجنگ اور تبدیلیاں کر کے اپنے دھرم بنا ڈالے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان تمام لوگوں میں اناؤنسمنٹ کر دو، آپ ان تمام لوگوں کو بتا دو، یہودیوں سے کہہ دو، عیسائیوں سے کہہ دو، جن کی طرف زبور اتاری گئی ان داؤدیوں سے، ان زبوریوں سے کہہ دو، لڑتے کیوں ہو؟ اپنے اپنے دھرم تم لوگوں نے کیوں بنا ڈالے ہیں؟ ہم نے تو ایک ہی دھرم اتارا تھا اور سب کا کلمہ ایک ہی تھا. یا اہل الکتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی تورات، زبور، انجیل، اے کتاب والو، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے جملے کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یکساں ہے، تمہارا بھی وہی کلمہ ہے اور ہمارا بھی وہی کلمہ ہے، تم بھی اسی چیز کو مانتے ہو اور ہم بھی اسی چیز کو مانتے ہیں. کلمہ سب کا ایک تھا، لا الہ الا اللہ. نوح آئے تو یہ کلمہ باقی رہا، لا الہ الا اللہ. کلمے کا دوسرا جملہ بدلتا رہا لیکن پہلا جملہ نہیں بدلا. لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دیکھیے کلمہ ایک ہی رہا. بھیا بیٹھ جائیے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ گے تو کچھ بگڑ نہیں جائے گا. تھوڑا سا اب پاکڑ میں آنے کے لیے سوچنا پڑے گا مجھے. جب سننے کے لیے ادب نہ ہو، احترام نہ ہو، قرآن و حدیث بولی جا رہی ہو، اس کی عزت نہ ہو، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو ایسی جگہ سے سسٹم نہیں صحیح. اب جو بیٹھ گئے تو وہ کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے ہونے والے یہ بتائیں کہ جب ان کے سامنے تم کھڑے رہو گے تو ان کو جب دکھے گا نہیں تو پیچھے والے شور نہیں کریں گے. سنیے، جب اللہ تعالیٰ، جب بڑے لوگ کام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے لوگوں سے کام لے لیتا ہے. نمرود کو ایک مچھر سے مروا دیا.
اچھا ہوا کہ سنا نہیں انہوں نے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف. کلمہ میں نے پڑھ کے بتا دیا، سارے نبیوں کا کلمہ ایک. تو اللہ نے کیا کہا؟ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. جب کلمہ ایک ہے تو پھر دھرم الگ کیسے ہو گئے؟ دوسری چیز، اللہ نعبد الا اللہ، یہ چیز بھی ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے. اور دوسری چیز کیا برابر ہے؟ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اپنے رب کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. اس کائنات کا خالق، کریٹر آف یونیورس، اونلی ایک، کھلانے پلانے والا ایک. اسی نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اسی نے اس دنیا کو وجود بخشا ہے، وہی کریٹر ہے. اور جب اس دنیا کو بنانے میں، چاند و سورج کو بنانے میں، ستاروں کو بنانے میں، آسمان کو بنانے میں، بارش کو نازل کرنے میں، اس زمین پر پہاڑوں کے ذریعے زمین کو کے بیلنس کو برقرار رکھنے میں، ہوا کے چلانے میں، بارش کے متعینہ مقدار پہ نازل کرنے میں، جب اس نے کسی کا سہارا نہیں لیا، اس نے کہا کن فیکون، اس نے کہا ہو جا اور وہ چیز ہو گئی. جب اس نے کسی کا ساتھ نہیں لیا تو وہ اپنی عبادت میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ پھر کسی کو تم شریک کرو، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ عبادت ہو تو میری ہو. اگر قیام کسی کے لیے جائز ہے تو اللہ کے لیے، اسی لیے کہا گیا جب کھڑے ہو میرے سامنے تو اللہ اکبر کہنا. یہ قیام میرے سامنے ہونا چاہیے اور میرے لیے ہونا چاہیے، رکوع بھی میرے لیے ہونا چاہیے، سجدہ بھی میرے لیے ہونا چاہیے. پھر تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت کا سوال بھی تم کرو تو مجھ سے کرو، میرے علاوہ کسی سے نہیں. ان تمام چیزوں میں اس نے کہہ دیا، جب ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں، بنانے میں ہم نے کسی کا ساتھ نہیں لیا تو اپنی عبادت میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے. اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. ہمارا بھی وہی کلمہ ہے اور تمہارا بھی وہی کلمہ ہے، اور یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ساجھی نہیں ٹھہرائیں گے. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض کو اپنا رب نہیں بنائے گا، ہم میں سے بعض کو اپنا خدا نہیں بنائے گا. ایک ہی اللہ کی عبادت ہوگی اور اسی کو مانا جائے گا. ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہیں بنائے گا. کتنی سمپل تعلیم دے دی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ ان چیزوں میں تم بھی ہمارے ساتھ ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. اس لیے یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ اللہ کا دھرم جو اللہ نے اتارا تھا وہ ایک ہی ہے.